الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر الآية. جیسا کہ ہماری جو کلاسیں شروع ہوئی ہے وہ انبیاء کے قصے ہیں، جسے قصص الانبیاء بولتے ہیں. نبی کی جمع انبیاء ہے، قصے انبیاء کے قصے. جو کتاب جو ہمارے پاس مشہور ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے قصص الانبیاء، اس میں کئی کتابیں جو ہے نا مشہور ہیں، صرف اردو میں نہیں، عربی میں جو ہے نا بہت ساری کتابیں ہیں. لیکن آج سب سے پہلا جو ہمارا قصہ ہوگا وہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہوگا. آج کی کلاس میں ہم لوگ آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے شروع سے لے کر آخر تک جو ہے نا معلوم کریں گے انشاءاللہ. چلیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام. آدم، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں کہ آدم 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 کا معنی کیا ہے؟ آدم بولتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ آدم. ادیم یعنی کہ زمین کا اوپر جو حصہ ہے، اس میں ہوتا ہے مٹھی، زمین کے جو اوپر جو حصہ اسے بولتے ہیں جو نا آدم. تو یہ ایک جو معنی جو ہے نا مشہور ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی؟ اب معلوم ہوگا کہ جو نا اوپر جو حصہ ہے زمین کا اسے آدم بولتے ہیں. اچھا، اب آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اللہ نے کہا فرشتوں سے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے، میں زمین میں ایک انسان بنانا چاہتا ہوں، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ، کیا تو ایسے لوگوں کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ انسان زمین میں فساد مچائیں گے، جبکہ ہم لوگ ہی جو آپ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ہمیشہ تیری تسبیح بیان کرتی ہیں، تیری تحمید بیان کرتی ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا، بنانا ہے بناؤں گا. تو اللہ نے ارادہ کیا کہ جو نا آدم علیہ السلام کو بناؤ. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ زمین سے مٹی اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، پورے قسم کی مٹی اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، لے کر اس میں پھر پانی ملاتے ہیں. یعنی کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اللہ نے مٹی لیا، پوری مٹی، کیونکہ مٹی میں کالا مٹی بھی ہوتا ہے، سفید مٹی بھی ہوتا ہے، لال بھی ہوتا ہے، ہر قسم کی مٹی کو اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں، پھر اس میں اللہ تعالیٰ پانی ملاتے ہیں. پانی ملانے کے بعد اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں. ایک گویا کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو حدیث میں جب آتا ہے اللہ نے، یعنی کہ مٹی میں اللہ نے پانی ڈال دیا اور جو نا وہ کیا جانے سوکھ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے. اس کے بعد اللہ نے جو نا ایک شکل دے دیا، آدم علیہ السلام کی شکل دے کر جو نا چھوڑ دیا. روح نہیں پھونکا اللہ نے روح نہیں پھونکا. مٹی میں پانی، پھر اللہ نے دن چھوڑ دیا. پھر اللہ نے جو نا انسان کی شکل اللہ نے بنا دیا، ایک انسان کی شکل اللہ نے بنا دیا، پھر اللہ نے چھوڑ دیا. شیطان وہاں سے جاتا ہے، دیکھتا ہے جو نا یہ جو اللہ تعالیٰ جو بنانے والے ہیں اس کو پیٹ ہے. تب تو شیطان نے کہا کہ اب تو ہم اس کو گمراہ کر سکتے ہیں. شیطان نے کہا کہ اب تو جو نا ہم اس کو وسوسہ ڈال سکتے ہیں. اس طرح جو نا شیطان نے وہاں سوچ لیا. پھر اس کے بعد یہ مٹی کے پتلے تھے آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد اللہ نے روح پھونکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا روح پھونکتے ہیں. یعنی کہ یہاں حدیث میں آپ دیکھیں گے نفخ من روح، اللہ اپنی روح کو اللہ تعالیٰ پھونکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کے اندر اپنی روح کو پھونکتے ہیں. اپنی روح کو پھونکنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسا کہ عزت کے لیے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ ہم کیا بولتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. اللہ تو وہاں نہیں رہتی نا، لیکن عزت کے لیے کہتے ہیں.
ایک عزت اس کا مقام و مرتبے کے لیے ہم بولتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. اس طرح جو ہے نا اللہ نے کہا کہ میں نے اپنا روح جو ہے نا آدم کا اندر پھونک دیا، یعنی کہ عزت و شرف کے لیے. ایک عزت یعنی کہ وہ روح الگ ہے. جس طرح اللہ نے تمام لوگوں کو روح پھونکا، اس طرح جو ہے نا آدم علیہ السلام کے اندر بھی اللہ نے روح پھونک دیا. لیکن اللہ نے اپنا روح کیوں کہا؟ تاکہ اس کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے. آدم علیہ السلام ایک عظیم انسان، آدم علیہ السلام ایک عظیم انسان. آواز نہیں آ رہی ہے؟ اللہ المستعان. کوئی چلیے آ رہی ہے. چلیے الحمدللہ. یہاں تک آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. پیدائش ہونے کے بعد اللہ نے اپنا روح ان کو پھونکتے ہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو نا ایک عظیم انسان کو اللہ تعالیٰ بنانے والے تھے. وہ کون سے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. اب پیدا ہوئے آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. پیدا ہوتے ہی آدم علیہ السلام چینکنے لگے. جیسے کہ ہم چینکتے ہی آدم علیہ السلام بھی چینکتے ہیں. اس کے بعد آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ. جیسے کہ ہم چینکنے کے بعد پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے فوری ہم چینکتے ہیں. چینک کر آدم علیہ السلام پڑھتے ہیں الحمدللہ. یعنی کہ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے سب سے پہلا کلمہ کیا بولے؟ الحمدللہ. اسی وجہ سے مفسرین نے کہا کہ قرآن کی شروعات اللہ نے الحمدللہ سے کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام اپنی زندگی کی شروعات الحمدللہ سے کیا. اس وجہ سے اللہ نے قرآن کی شروعات بھی الحمدللہ سے کیا. یہ بعض مفسرین کا کہنا ہے، واللہ عالم. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. کب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا؟ اب معلوم ہوا کہ کیسا پیدا کیا اللہ نے. معلوم ہو گیا. مٹی تھی، پھر اللہ نے پانی ملا دیا، پھر تھوڑی دیر چھوڑ دیا، پھر جو نا ایک انسانی شکل بنا دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے روح پھونکی. معلوم کب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا؟ جمعے کے دن. جمعے کے دن عصر کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی. جمعے کے دن اللہ نے عصر کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش کی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. کب؟ جمعے کے دن. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فیہ خلق آدم. جمعے کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. کب؟ عصر کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد اللہ نے ہر چیز کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہر چیز کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا. یہ پرندے کا کیا کیا نام ہے، جانوروں کے کیا کیا نام ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا. اب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو لاتے ہیں کن کے پاس؟ فرشتوں کے پاس. فرشتے بھی ہوتے ہیں، وہیں ابلیس وہ بھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام اپنا علم بتاؤ. تو آدم علیہ السلام جو اللہ نے جو ان کو سکھایا ہے پورا نام وہ بتاتے ہیں. فرشتے سمجھ جاتی کہ ہم سے زیادہ افضل نہیں. کون؟ آدم علیہ السلام. سمجھ جاتے کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کا نام سکھا دیا. تو فرشتوں سمجھ گئے یعنی کہ آدم علیہ السلام ہم سے افضل نہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو. تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرتے ہیں. تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرتے ہیں، لیکن ابلیس سجدہ نہیں کرتا ہے. فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس. ابلیس سجدہ نہیں کرتا ہے. ہاں تمام لوگ سجدہ کرے لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ہاں یہ جو سجدہ تھا کیا وہ عبادت کا سجدہ تھا؟ جیسا کہ ہم نماز میں کرتے ہیں سجدہ، عشاء کی نماز پڑھے اس میں سجدہ کرتے ہیں. نماز یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے. سجدے کی دو قسم ہے، ایک ہے عبادت کا سجدہ، ایک ہے کہ تحیہ. جیسا کہ سلام کرتے ہیں ہم لوگ، یہ تحیہ ہے. اس وقت کا سلام تھا، سمجھیے. عبادت کا سجدہ نہیں تھا، ایک تحیہ تھا، ایک سلام کی طرح تھا، ایک مبارکباد تھے آدم علیہ السلام کو سجدے کی شکل. یہ سجدہ جو ہے نا ہمارے نبی آنے سے پہلے تک جو ہے نا قوم والے جو ہے نا دوسروں کو سجدہ کرتے تھے سلام کے طور پر. لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تمام کو حرام کر دیا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. ہاں آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدہ تھا وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، ایک نارمل سجدہ تھا سلام کے طور پر. تو اس وجہ سے تمام لوگوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں سجدہ نہیں کیا ابلیس؟ ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابلیس کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیونکہ ابلیس نے کہا کہ انا خیر خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انا خیر من. ابلیس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے. گھمنڈ.
تکبر جو ابلیس نے کیا. ابلیس نے کیا کہا؟ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے, جو آگ اوپر ہوتا ہے ہمیشہ. ابلیس نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا, جبکہ مٹی نیچے ہے, مٹی نیچے ہوتی ہے ہمیشہ. لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا. ابلیس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اپنی رحمت سے جو ہے نا دور کر دیتی ہے. اس سے پہلے تک ابلیس, جس طرح اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ابلیس بھی جنوں کے ساتھ تھا؟ تو اتنا عبادت کرتا تھا ابلیس بھی, اس وجہ سے وہ جنوں کے ساتھ ہو گیا. جب اس نے نافرمانی کی, سجدہ نہیں کیا, تو اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. اپنی رحمت سے اللہ نے اس کو دور کر دیا. اس طرح جو ہے نا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد اللہ نے سجدے کا حکم دیتے ہی تمام لوگ سجدہ کرتے, لیکن ابلیس سجدہ نہیں کرتا. اچھا, یہاں ایک جو بات ہے, آدم علیہ السلام, جیسا کہ آدم کا جو معنی ہے زمین کا اوپر حصہ, آپ دیکھیں گے, جیسا کہ آپ دیکھیے زمین میں وہاں مٹی ہوتی ہے, ایک کلر کا مٹی ہوتی ہے, کبھی لال کلر کا ہوتا ہے, کبھی سفید کلر کا مٹی ہوتا ہے, کبھی کالا کلر کا ہوتا ہے. اس طرح اللہ نے پوری مٹی لے کر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے انسانوں میں گورے بھی ہیں, کالے بھی. کئی انسان گورے ہیں, کئی انسان کالے ہیں, کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پوری مٹی سے ملا کر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. اس وجہ سے آج دیکھیں نیگرو والے, جیسے کہ سوڈان والے کالے ہوتے ہیں, اس طرح جو ہے نا وہاں کے بعض لوگ گورے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سب جو ہے نا اسی کا اثر ہے. اچھا, اب ایک جو چیز ہے, آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, ہم کیسا پیدا ہوتی ہیں, چھوٹے پیدا ہوتے ہیں بچے کی شکل میں. آدم علیہ السلام ایسا پیدا نہیں ہوئے. کیسا پیدا ہوئے؟ طولہ 60 ذراعا, حدیث میں آتا ہے کہ 60 ذراع اتنے لمبے تھے آدم علیہ السلام. 60 ذراع, ایک ذراع مطلب یہاں سے لے کر یہاں, ایک ذراع مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ذراع بولتے ہیں, یہاں سے لے کر یہاں تک ایک ذراع. اس طرح 60 ہاتھ کتنا لمبا ہوگا, یعنی کہ اتنے لمبے تھے آدم علیہ السلام. جیسے کہ ہم چھوٹے پیدا ہوتی ہیں, آدم علیہ السلام ایسا نہیں پیدا ہوئے, بلکہ بڑے, 60 ذراع لمبا اتنا پیدا ہوئے آدم علیہ السلام. اچھا, بلکہ آدم علیہ السلام بڑے خوبصورت پیدا ہوئے, بلکہ بعض مفسرین نے کہا, بلکہ بعض علماء نے کہا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے اتنا ہی, بلکہ اس سے قریب جو ہے نا آدم علیہ السلام بھی اتنے ہی خوبصورت تھے. آدم علیہ السلام جو ہے نا اتنے ہی خوبصورت تھے. اچھا, آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ دے دی. اب پیدا ہو گئے, اب فرشتوں نے بھی سجدہ کیا, پھر اللہ نے کہا کہ آدم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوتے ہیں سنگل. اس جنت کا نام کیا؟ جنت المأوا. جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ اس جنت کا نام جنت المأوا. اس جنت میں آدم علیہ السلام داخل ہوتے ہیں. اب جنت میں داخل ہو گئے, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اکیلا تھے, کوئی نہیں تھا ان کا ساتھ. جیسا کہ انسان اکیلا میں بور ہو جاتا ہے, اس طرح آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تو جو نا تھوڑا بیزار آ گئے. تو آدم علیہ السلام سو گئے, جا کر سو گئے تھوڑی دیر. جب سوئے آدم علیہ السلام, اس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں. جب آدم علیہ السلام اٹھتے ہی دیکھتے ہیں کہ ان کے بازو حوا علیہ السلام بیٹھے ہوئے. حوا علیہ السلام بیٹھے ہوئے, یعنی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو بیوی حوا علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جنت میں ہوئی. اس سے عورتوں کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے. عورتوں کا مقام, اللہ نے ان کی, ہماری جو ماں ہے, اللہ ان کی پیدائش کہاں کی؟ جنت میں کی ہے. بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے حوا علیہ السلام کی پیدائش کی. یہ دونوں قول ہے مفسرین کا, یعنی کہ ایک قول جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. دوسرا جو قول, حوا علیہ السلام کی پیدائش جنت میں ہوئی, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اب حوا علیہ السلام پیدا ہوئے. حوا علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ ام البشر, پورے لوگوں کی ماں. حوا, اس کا جو علماء نے جو ذکر کرتے ہیں کہ پورے لوگوں کی ماں کو کیا بولتی ہیں؟ کہ حوا علیہ السلام بولتے ہیں. اچھا, اب جنت میں چلے گئے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. یہاں ایک جو بات جو ہے نا, جیسا کہ آپ تفسیر کی کتابوں میں وغیرہ پڑھیں گے, یہ کون سی جنت تھی؟
ایک مسئلہ جو نا جو علماء ذکر کرتی ہیں کہ کون سی جنت تھی جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو داخل کیا. ایک ہے تو جنت ساتویں آسمان میں ہے. معلوم ہے کہ ساتویں آسمان میں سدرۃ المنتہا ہے, بیر کا درخت ہے جس کا پتا جو ہے نا ہاتھی کے کان کے برابر ہے, جس میں جو بیر ہے ہانڈی کے برابر اتنا بڑا بیر ہے, اس میں سونے کی چوڑیاں ہیں. یعنی کہ یہ جو بیر کا درخت ہے اس کے رائٹ سائڈ میں جنت ہے, یہ معلوم ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس جنت میں داخل کیا, یہاں دو قول ہیں مفسرین کا. ایک تو وہ جنت ہے جو جنت انشاءاللہ میں اور آپ داخل ہوں گے, اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, جس طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا ہے اس طرح اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں بھی جمع کرے. ہاں, دوسرا جو قول ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ زمین کے اوپر ایک جگہ تھا, جہاں کہ پہاڑ, جیسا کہ زمین کے اوپر پہاڑ ہوتا ہے جب اوپر جگہ, اس زمین کے اوپر ایک جنت تھا, وہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو داخل کیا. یہ بعض علماء نے کہنا ہے. جیسا کہ زمین ہوتا ہے, زمین کے اوپر ایک جگہ ہوتا ہے, اسے ربوا بولتے ہیں, اوپر والی جگہ, وہاں ایک جنت تھا. یعنی کہ زمین کے اوپر ایک جنت ہے جیسا زمین میں, وہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو داخل کیا. لیکن سب سے صحیح قول جو ہے نا, اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا, جو اصل جو جنت ہے, جو جنت المأوا جو قرآن وغیرہ میں آ کر ہے, وہی جنت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو داخل کیا. اچھا, آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے اور اللہ نے آزمایا, کیونکہ زندگی آزمائش ہے, پوری زندگی. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ما زال المؤمن والمؤمنة بلا حتى يلقي الله عز وجل, ایک مومن مرد ایک مومن عورت کی آزمائش اللہ تعالیٰ موت تک کریں گے, موت تک اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. یہاں اسی طرح اللہ نے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو آزماتی. کیا آزماتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ولا تقربا هذه الشجرة, اے آدم اور حوا اس درخت کے پاس نہیں جانا, یہ درخت کے قریب جو نا تم نہیں جانا. اللہ نے آزمایا, جیسا کہ اللہ نے آج ہم سے کہتے ہیں زنا نہیں کرنا, شراب نہیں پینا, جھوٹ نہیں بولنا, وہی اللہ نے آزمایا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے. کہا کہ آدم اور حوا تم جو نا اس درخت کے پاس نہیں جانا. اچھا, وہ درخت کون سا تھا؟ ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا. یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انگور کا درخت تھا. ان کا قول ہے, عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں اللہ نے کہا کہ آدم اور حوا اس انگور کے درخت کے قریب نہیں جانا. وہ درخت کون سا تھا؟ انگور کا. دوسرا جو قول ہے بعض یہودیوں کے مطلب تورات وغیرہ میں آپ دیکھیں گے, اس میں لکھا ہے کہ گندم کا جو درخت تھا, وہ درخت جو تھا گندم کا تھا. تیسرا جو قول انجیر کا درخت تھا. لیکن عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے وہ انگور کا درخت تھا. اللہ نے کہا کہ آدم اور حوا اس انگور کے درخت کے پاس نہیں جانا. اچھی بات ہے, دونوں نے اللہ نے وعدہ کیا کہ نہیں جانا, اچھی بات. لیکن شیطان جو ہے نا آتا ہے آدم علیہ السلام کے پاس, آ کر وسوسہ ڈالتا ہے. فوسوس لہما الشیطان, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, دل میں خیال ڈالتا ہے شیطان, اے آدم تم درخت سے کھا لے, اے آدم تم درخت سے, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, جانتا شیطان آتا وسوسہ ڈالتا, اے آدم اس درخت سے کھا لو. اب یہ کہ شیطان وسوسہ ڈالا, ساتھ میں جیسا کہ غالباً امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا, ان کی بیوی جو حوا ہے انہوں نے بھی کہا کہ اے آدم چلو کھا لیں گے. ایک ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, ساتھ میں حوا علیہ السلام تھوڑا سپورٹ کرتے ہیں, اے چلو آدم تھوڑا کھا لیں گے درخت میں, کیا ہے دیکھ لیں گے. یعنی کہ ان کی بیوی جو نا تھوڑا یعنی کہ یہ کرتی ہے, مطلب تھوڑا درخت سے کھا لیں گے ہم لوگ, چلو چلو. اس وجہ سے آدم اور حوا علیہ السلام جو نا دونوں درخت سے کھا لیتے ہیں. اب دونوں کھا لی اس درخت سے, جب دونوں درخت سے کھاتے ہی ان کا کپڑا کھل جاتا ہے, سطر کھل جاتا ہے. اب دونوں کا سطر جو ہے نا کھل جاتا ہے. تو اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جو نا درخت کے پیچھے چھپنے لگتے ہیں, کیونکہ سطر کھل گیا. دونوں درخت سے پیچھے چھپنے لگتے ہیں, یہاں تک کہ انجیر کا جو درخت ہے اس کا پتا لے کے اپنے سطر کو چھپاتے ہیں. جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انجیر کا جو درخت ہے, انجیر زیتون کا جو درخت ہے, اس کے پتے سے عبداللہ بن آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو نا اپنا سطر جو ہے نا چھپاتے ہیں. یعنی کہ جب سطر کھل گیا تو آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام اس کی حفاظت کرتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ, جو مسلمان دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں, ایک شرمگاہ کی ایک زبان کی. اگر مسلمان دو چیزوں کی حفاظت کر لے اللہ اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. جب سطر کھل گیا تو آدم علیہ السلام اس کو چھپانے کے لیے دیکھیں شرم آ گیا آدم علیہ السلام, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الحیاء من الایمان,
یہ شرم ایمان سے اس کا تعلق. اگر انسان کے پاس شرم ہے گویا کہ اس کے پاس ایمان ہے. جس کے پاس شرم نہیں ہے گویا کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم کو شرم نہ ہو تو کچھ بھی کرو. تو اس طرح جو ہے نا آدم علیہ السلام کو شرم آنے لگا تو آدم علیہ السلام جو ہے نا انجیر کے پتے سے، بعض مفسرین کے قول کے مطابق زیتون کے پتے سے جو ہے نا اپنا جو ہے نا سطر جو ہے نا چھپا لیتے ہیں. اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے نا تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر کسی مسلمان کے پاس کپڑا نہیں ہے سطر چھپانے کے لیے، کم از کم درخت کے پتے سے اپنا سطر چھپائے گا. واجب ہے کہ کیونکہ پتا کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، کم از کم پتے کے ذریعے سے اپنا سطر اسے چھپانا واجب ہے. سطر چھپانا جو ہے نا واجب. اس طرح آدم علیہ السلام سے جو ہے نا غلطی ہو گئی. اچھا، یہاں ایک جو مسئلہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی کیوں ہوئی. یہ جو غلطی ہوئی آدم علیہ السلام کو ہونے کا ریزن کیا تھا؟ سب سے پہلے وسوسہ، شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا. اے آدم تم جو ہے نا تم کیا کرو، اس درخت سے کھا لو، اس درخت سے کھا لو. شیطان کا وسوسہ تھا، اس وجہ سے آدم علیہ السلام جو ہے نا کھا بیٹھے. اچھا، دوسرا اس وسوسے سے بچنے کے لیے کیا کریں ہم لوگ؟ کیونکہ دل میں وسوسہ آتا ہے، فطری چیز ہے. انسان سورہ ناس پڑھے، جیسے کہ بعض لوگوں کو دل میں وسوسہ آتا ہے، برے برے خیالات آتے ہیں. انسان پڑھے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس. یہ سورت پڑھے، اس سورت پڑھنے سے ہمارے اندر جو وسوسہ ہے وہ نکل جائے گا. اگر آپ وسوسہ دور کرنا چاہتی ہیں، ایک ہے سورت پڑھے سورہ ناس، دوسرا اللہ کا ذکر کرے. جب برے خیال آتی ہیں انسان اللہ کا ذکر کرے. معلوم ہے کہ سورت میں خناس کا لفظ آ کر ہے. خناس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے شیطان آپ سے دور ہو جائے گا. خناس کا معنی چھپنا. جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے شیطان آپ سے چھپ جائے گا، آپ سے دور بھاگ جائے گا. یعنی کہ گویا کہ جو ہے نا وسوسہ یہی تھا جس کی وجہ سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو رغلایا. اچھا، اب آدم علیہ السلام کھا لیے اس درخت سے. کیوں کھایا آدم علیہ السلام؟ ایسا کیا وسوسہ ڈالا تھا شیطان نے؟ اب یہ کہ معلوم ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا؟ کہا کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اے آدم اگر تم اس درخت سے کھائیں گے نا تم بھی فرشتے بن جائیں گے. یعنی کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ آدم اگر تم اس درخت سے کھائیں گے تو تم بھی فرشتے بن جائیں گے، یا نہیں تو تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت پہ رہیں گے. وسوسہ دیکھیے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اگر تم اس درخت سے کھا لیں گے ہمیشہ ہمیشہ جنت پہ رہیں گے، اور یعنی تو تم فرشتے بن جائیں گے. تو اس وجہ سے آدم اور حوا علیہ السلام درخت سے کھا لیتے ہیں. اب یہ غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام سے، معلوم ہے یہ واقعہ تمام کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. اچھا، اب جیسا کہ میں غلطی کرتا ہوں سزا کسے ملے گا؟ مجھے ملے گا. آپ غلطی کرتی ہیں آپ کو سزا ملے گا. جیسا کہ کوئی مسلمان چوری کرتا ہے اس کی سزا کیا شریعت میں؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ہاں، کوئی شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. شادی شدہ مرد عورت زنا کرتا ہے اس کی سزا قتل ہے. تو جو گناہ کریں گے وہ اس کا سزا پائیں گے. لیکن یہاں جو ہے نا جو آج کل جو عیسائی جو پائے جاتے ہیں ہمارے پاس، جیسا کہ نصارہ ہے، ان کے پاس کیا عقیدہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے. یہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، خوشی سے چڑھ گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام سے اس کا کفارہ تھا. آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی اس کے کفارے کے لیے، اس کے کفارے آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی وہ کفارہ تھا. اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام خود بخود جو ہے نا سولی پہ چڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے والد آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. یہ عیسائیوں کا کہنا ہے. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا گناہ تھا، اس گناہ کا کفارہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اپنے سر میں لے لیے، اس وجہ سے خود بخود جو پھانسی میں چڑھ گئے. نعوذ باللہ. یہ عیسائیوں کا عقیدہ جو غلط عقیدہ ہے، جبکہ صحیح ہمارا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی میں نہیں چڑھے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی میں، بلکہ جو ہے نا وہ قیامت کے قریب آئیں گے، اگر پھر پوری دنیا میں انصاف قائم کریں گے تمام ہوگا. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جو ہے نا آدم علیہ السلام کے گناہ کا کفارہ کون اٹھائے؟ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے، اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پھانسی میں چڑھا دی. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، یہ معلوم ہو یہاں تک آدم علیہ السلام درخت سے کھا لیے تھے، جب غلطی ہو گئی تھی آدم علیہ السلام سے. تو اب یہاں آدم علیہ السلام کتنے دن جنت میں تھے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل کیا نا، کتنے دن تھے؟ کتنے دن تھے آدم علیہ السلام؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا اثر سے سورج غروب ہوتے کتنا وقت ہوگا؟
4 بجے اثر ہے، 6 بجے سورج غروب ہوتا ہے، 6 7 5 6 7 5 6، گویا کہ جو ہے نا 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ سمجھے، بس چند گھنٹے جو ہے نا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ نے آزمایا تو جو ہے نا وہ آزمائش میں یہ ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس کا قول جو ہے نا اصل سے مغرب کے درمیان تھے بس۔ دوسرا جو قول ہے بعض مفسرین کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام 100 سال جنت میں تھے، 100 سال آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ جیسا بھی ہو، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے ہم وہی لے لیں گے انشاءاللہ۔ آدم علیہ السلام عصر میں داخل ہوئے، پھر مغرب کے قریب جو ہے نا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یہاں ایک جو بات ہے، جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو نعمت آپ سے چل جائے گی، کتنی بڑی نعمت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی نعمت اللہ نے جو آپ کو دی ہے۔ ایسا کہ پیسے کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو اللہ کے راہ میں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، وہ علم دوسروں تک پہنچاؤ، یعنی کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت کی قدر کرو، نعمت کی شکر بجا لاؤ۔ اگر وہ نعمت کی شکر نہیں بجا لائیں گے وہ نعمت آپ سے چل جائے گی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت جیسی نعمت دی تھی، تھوڑی غلطی ہو گئی تھی جس وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ اسی وجہ سے جو دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا ہم کو سکھاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہم کو جو نعمت دیا ہے وہ ہم سے نہ چھین۔ اللہ تعالیٰ جو تو ہم نے آج تک جو مجھے صحت دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ تو مجھے صحت دے۔ اللہ تو جو مجھ کو مال دیا ہے، اسی طرح تو ہمیشہ ہمیشہ تو مجھے مال دے، یعنی کہ جو نعمت تو مجھ کو دیا ہے وہ مجھ سے نہ چھین۔ اگر نعمت اگر آپ چاہتے ہیں تو گناہوں سے دور ہو، گناہوں سے دور۔ اگر آپ گناہوں کے قریب جائیں گے یہ نعمت خود بخود آپ سے دور ہو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان المؤمن لا يحرم الرزق بذنب يصب، اگر آپ گناہ کریں گے اللہ رزق آپ سے چھین لے گا۔ کئی لوگ ہیں جن کو جاب نہیں ہے، کبھی آپ اپنی زندگی میں ہم نے سوچا ہے کہ کیوں آج ہم کو کمائی نہیں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں سوچا ہم نے۔ ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ نعمت ہم سے چھین لیتے ہیں۔ نعمت نہ چھینے اس کی وجہ سے یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک۔ غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام سے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے کہاں بھیجتے ہیں؟ زمین کی طرف بھیجتے ہیں۔ اچھا، اب آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، جیسا کہ یہاں ایک ضعیف حدیث لوگوں میں مشہور ہے، کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس کے بعد آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں آسمان میں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ محمد کے وسیلے سے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا کرتے ہیں آدم علیہ السلام؟ کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ محمد کے وسیلے سے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آدم تجھے کیسا معلوم؟ یہ آدم تم کو کیسا معلوم ہے کہ میں محمد کو پیدا کرنے والا ہوں بعد میں؟ یہ تم کو کیسا معلوم؟ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عرش کے پاس جو ہے نا محمد کا نام لکھا ہوا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عرش کے پاس محمد کا نام لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے میں محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو میری جو ہے نا گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ جو واقعہ لوگوں میں مشہور ہے، لیکن یہ واقعہ ضعیف ہے، من گھڑت ہے۔ جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے التوسل، اس میں ذکر کرتی ہیں کہ واقعہ من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، یہ واقعہ جھوٹ ہے، صحیح نہیں ہے۔ جو لوگوں میں مشہور ہے لیکن یہ واقعہ جو نا صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا شریعت میں جائز نہیں۔ وسیلہ صرف 3 چیزوں کا ہے بس، ایک اللہ کے نام کا، یا رحمان تو ہم پر رحم کر دے، دوسرا نیک عمل کا وسیلہ، آپ نے صدقہ کیا ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ میں فلاں دن صدقہ کیا تھا تیرے لیے، بس آج میری اس مصیبت کو دور فرما۔ اللہ میں فلاں دن تہجد پڑھا تھا صرف تیرے لیے، بس آج میری اس مصیبت کو دور فرما۔ ایک ہے نیک عمل کا وسیلہ۔ تیسرا، کوئی نیک شخص آپ کے پاس ہے، آپ اسے جا کر بولو کہ آپ ہمارے حق میں دعا کرو، بس یہ 3 وسیلہ جائز ہے۔ بس اس کے علاوہ نبی کے نام کا وسیلہ، جیسا کہ ایک اور حدیث مشہور ہے، توسلوا بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نبی کے وسیلے سے دعا مانگو، یہ حدیث بھی من گھڑت ہے، ضعیف ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلۃ احادیث الضعیفہ میں ذکر کرتے ہیں۔ یہاں تک معلوم ہوا کہ جو نا ایک جو ضعیف حدیث جو مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتی ہیں، یہ حدیث من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، یاد رکھیں۔ لیکن کون سی دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا پڑھتی ہے آدم علیہ السلام۔
اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل میں دعا ڈالتے ہی آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے. لیکن آدم علیہ السلام غلطی ہونے کے بعد اللہ سے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے. تو ہی اللہ نے یہاں آدم علیہ السلام کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. اچھا